اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر فالاستدلال بصحة النکاح على صحة بیع مطابق لحکم العامة من کون النکاح اولا بالبطلان من جهة ان البزع غیر قابل للتدارك بالعوض. بقي الكلام في وجه جعل الامام علیہ الصلاۃ والسلام الى آخر العبارہ. ہماری جو گفتگو ہو رہی ہے بے فضولی کی قسم اول کی صحت کے اوپر مشہور علماء دلیل پیش کر رہے ہیں. تو تقریباً دلیلوں میں سے آج یعنی آخری دلیل ہے. آخری دلیل کے بارے میں ہم نے کل گفتگو کی تھی، پھر اس کے بعد مؤیدات شروع ہو جاتا ہے. تو آخری دلیل یہی تھی، کل ہم نے ذکر کیا تھا ایک روایت انہوں نے پیش کی تھی، وہ نکاح فضولی کی صحت کے اوپر ہے. مثلا ایک عورت نے اپنے بیٹے کی نکاح یا اپنے بیٹے سے کسی عورت کی نکاح جو ہے نا بیٹے سے پوچھے بغیر کیا، ٹھیک ہے، بعد میں بچہ راضی ہوا تو پھر اس کے بعد جو ہے نا نکاح صحیح ہوا. تو کہتے ہیں کہ مشہور علماء نے جو استدلال کا طریقہ اس طرح سے بیان کیا تھا، جب نکاح جیسے عقد میں فضولتاً نکاح واقع ہو سکتا ہے تو بطریق اولا بے فضولی صحیح ہو سکتا ہے. تو ہم نے کل وجہ اولویت دو طریقے سے بیان کیا تھا، وہ گفتگو ختم ہو گئی. پھر اس کے بعد آخر میں مصنف نے اس دلیل کو رد کر دیا. مصنف نے کہا یہ جو نکاح کو آپ نے اصل قرار دیا، اور جب نکاح فضولی صحیح ہے تو بے فرع ہے، بے بطریق اولا بے فضولی صحیح ہو سکتا ہے. آپ نے یہ کہا. مصنف فرماتے ہیں نہیں، ہمارے پاس معصومین کی طرف سے ایک روایت ہے جو عامہ کے کسی فتوے کے رد میں معصوم سے صادر ہوا ہے. اس روایت سے ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بے اصل ہے، نکاح فرع ہے. وہ کل ہم نے وہاں پر جو ہے نا پوری ڈیٹیل بحث ہم نے کر لیا ہے، مزید ہم اس کی طرف نہیں جاتے. تو وہاں پر معصوم نے یہی کہا تھا، دیکھو ہم اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ایک بندے نے کسی کو عقد کے اوپر وکیل بنا دیا کہ آپ نے میرا عقد فلان سے کرا دیں. اسی بندے نے یا مثلا کسی دوسرے بندے کو کہا کہ آپ فلان میری طرف سے وکیل بن کے فلان چیز کا آپ بے کر دیں، ٹھیک ہے. ایک بندے نے کسی کو عقد کے لیے بھی وکیل بنا دیا، کسی دوسرے شخص کو نکاح کے لیے وکیل بنا دیا. جب وہ دونوں چلا گیا تو ادھر سے موکل نے ان دونوں کی نکاح اور نکاح کی وکالت اور بے کی جو وکالت ہے اس کو معزول کر دیا. معزول کرنے کے بعد میں وہ دونوں آ گیا، بھائی دونوں آ کے کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں پر بے بھی کر دیا، مثلا نکاح بھی ہم نے کر لیا ہے. تو مالک کہتا ہے ہم نے آپ کو معزول کیا تھا. یہاں پر اس مسئلے کو جو ہے نا عامہ کے کسی جو ہے نا اکابر یا ان کی کسی مفتی کے سامنے پیش کیا یا اسی کسی امام کے سامنے پیش کیا، تو اس نے کہا بے صحیح ہے، نکاح باطل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بے میں اگر مالک راضی نہ بھی ہو، مالک نے آپ کو معزول کر دیا ہو، پھر بھی کم از کم آپ نے کچھ دیا ہے تو وہاں سے کچھ لیا ہے، عوض مال مقابل مال ہے. تو وہاں پر اگر معاملہ حقیقت میں درست نہ بھی ہو پھر بھی معاملہ صحیح ہو سکتا ہے. جبکہ نکاح میں ایک بضع دینا ہوتا ہے، کسی عورت کی جو ہے نا مثلا بضع کو آپ کسی کے ملکیت میں دیتا ہے تو وہاں پر جو ہے نا احتیاط کرنا ہوتا ہے. وہاں پر آپ بضع کو آگے دینے کے بعد مقابلے میں کچھ نہیں لیتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جو مہر ہے وہ اس کی عورت کی بضع کی عوض نہیں ہے، ٹھیک ہے. لہٰذا بضع جب آپ کسی کے ملکیت میں دیتا ہے تو وہاں سے پیسہ نہیں آتا ہے، کچھ لیتا نہیں ہے، لہٰذا وہاں پر جو ہے نا معاملہ درست نہیں ہے. یہ اہل عامہ والوں نے کہا. یہ حکم جب معصوم کے سامنے پیش کیا، معصوم نے فرمایا کتنا ظلم و جور پر مشتمل یہ حکم ہے اور کتنا فاسد حکم ہے. بھئی جب آپ نے بے کو صحیح قرار دے دیا ہے تو وہاں پر بطریق اولا نکاح کو صحیح ہونا چاہیے. نکاح میں احتیاط اس سے زیادہ ہونی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ نکاح جو ہے نا اس میں اولاد کا مسئلہ ہے، بقائے نسل کا مسئلہ ہے، حلال اور حرام کا مسئلہ ہے، حلال زادہ اور حرام زادے کا مسئلہ ہے. تو وہاں پر آپ کے لیے کیا ہے؟ بطریق اولا نکاح صحیح ہونی چاہیے. کیوں؟ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ نکاح بطریق اولا صحیح ہونی چاہیے. اس میں معصوم نے بے کو اصل قرار دیا. بے جب صحیح ہے تو بطریق اولا نکاح صحیح ہونی چاہیے، نکاح کو فرع قرار دیا. جبکہ پہلے مشہور والوں نے نکاح کو اصل، بے کو فرع قرار دیا تھا. اب معصوم نے جو
بطریق اولا اور احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ نکاح بطریق اولا صحیح ہونی چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آج مصنف جو ہے نا بیان کرتے ہیں کہ معصوم نے جب بے کی صحت کو صحیح قرار دے دیا ہے تو نکاح کی صحت بطریق اولا صحیح ہونی چاہیے. نکاح کے اندر احتیاط زیادہ ہے، یہاں پر بزوں کے مقابلے میں کچھ نہیں لیتا ہے، یہ دماغ و فروج کا مسئلہ ہے، بطریق اولا صحیح ہونی چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ احتیاط کی وجہ کیا ہے؟ مصنف اس کو بیان کرتے ہیں. پڑھ لیتے ہیں عبارت میں انشاءاللہ، پھر آگے خود عبارت کے اندر یہ ساری چیزیں ذکر ہیں. فالاستدلال بصحت النکاح، مصنف فرماتے ہیں نکاح کی صحت کے ذریعے سے استدلال کرنا علی صحت البیع، بے فضولی کی صحت پر، مطابق لحکم العامۃ، یہ عامہ والوں کے حکم کے مطابق ہے. مصنف مشہور والوں کو کہتے ہیں بھائی مشہور آپ لوگوں نے کیا کیا تھا؟ نکاح کو اصل، بے کو فرع قرار دیا اور کہا کہ جب نکاح فضولی صحیح ہے تو بے فضولی بطریق اولا صحیح ہونی چاہیے. آپ کا یہ نظریہ سیم اس اہل سنت کے امام کے فتوے کے مطابق ہے، جبکہ ہمارے معصوم کے فرامین کے خلاف ہے، اہل سنت کے نظریے کے مطابق ہے. ٹھیک ہے، ہم نے علم اصول میں بھی پڑھا ہے جب دو روایت آپس میں تعارض ہو جائے، ایک روایت اہل عامہ کے مطابق ہے، ایک روایت جو ہے نا روایت عامہ کے فتوے کے مطابق ہے، تو ہماری جو ہے نا وہاں پر مرجحات میں ذکر کرتے ہیں یا علماء کا جو وہاں پر اصولیون کا نظریہ یہ ہے کہ اس روایت کو رد کریں، اس کو عمل نہ کریں. تو یہاں پر بھی کہتے ہیں آپ مشہور والوں نے بے فضولی کی صحت پر جو دلیل پیش کی ہے وہ تو عامہ والوں کے نظریے کے مطابق ہے. کیا؟ من کون النکاح اولا بالبطلان، لہٰذا جب عامہ والوں کے مطابق ہے تو یہاں پر کہا جاتا ہے من کون النکاح، نکاح یہاں پر کیا ہونی چاہیے؟ اولا بالبطلان، بطریق اولا کیا ہونی چاہیے؟ باطل ہونی چاہیے. کہتے ہیں کیوں؟ من جہت، اس جہت سے کہ ان البضع غیر قابل للتدارک بالعوض، کیونکہ اس جہت سے کہ نکاح میں بضع دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جو بضع ہے یا مثلا آپ بضع کے دوسرا الفاظ میں آپ کیسے کہ مثلا اس کی شرمگاہ کے کسی کو حلال قرار دینا، یہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کسی کو دینا یہ قابل تدارک بالعوض نہیں ہے کہ عوض کے مقابلے میں دیا جاتا ہو، اس طرح سے نہیں ہے. تو وہاں پر بطریق اولا کیا ہونی چاہیے؟ باطل ہونی چاہیے. یہ جو استدلال آپ نے کیا ہے یہ کس کے مطابق ہے؟ عامہ والوں کے مطابق ہے. اب یہاں سے آگے کہتے ہیں کہ معصوم نے کیوں کہا بھائی جب بے صحیح ہو سکتا ہے تو بطریق اولا نکاح صحیح ہونی چاہیے، کیونکہ نکاح کے اندر زیادہ احتیاط کا تقاضا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بقی الکلام، وہ بیان کرنا چاہتے ہیں مصنف، بقی الکلام، باقی جو باتیں ہیں فی وجہ جعل الامام علیہ الصلاۃ والسلام، اس چیز کی وجہ کو ہم بیان کرتے ہیں. یہ باقی ہے کون سی وجہ؟ کہ جعل الامام علیہ الصلاۃ والسلام، امام علیہ الصلاۃ والسلام نے قرار دیا تھا کیا؟ الاحتیاط فی النکاح و ابقاؤہ، نکاح کے اندر احتیاط یہ ہے کہ نکاح کیا ہونی چاہیے؟ باقی ہونی چاہیے. بھائی جب بے صحیح ہے تو نکاح میں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ نکاح بھی باقی ہونی چاہیے، صحیح ہونی چاہیے. دون ابطال النکاح، نکاح کو باطل نہیں کرنا ہے بلکہ نکاح کو باقی رکھنا ہے. کیوں؟ فرماتے ہیں مستدلان، استدلال پیش کرتے ہوئے کہ بأنہ، یہ جو نکاح یکون منہ الولد، اس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ حلال و حرام کا مسئلہ ہے، بقائے نسل انسانی کا مسئلہ ہے. تو جب بے میں اس طرح کی عوض و معوض ہے اور آپ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اتنا مشکل مسئلہ نہیں ہے، صحیح قرار دیا ہے، تو نکاح میں بطریق اولا نکاح صحیح ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، آگے فرماتے ہیں ما ان الامر فی الفروج، جب کہ نکاح میں دماء و فروج کا مسئلہ ہے، فروج یعنی فرج سے ہے. ٹھیک ہے، کل اموال کی طرح. ٹھیک ہے، دائر بین محظورین، یہاں پر جو امر ہے فروج اور بضع کے حوالے سے، یا مثلا دماء و فروج کا جو امر ہے گویا وہ مال کی طرح ہے، محظورین کے درمیان امر کیا ہے؟ دائر ہے. ولا احتیاط فی البین، جبکہ یہاں پر کوئی احتیاط نامی کوئی چیز نہیں ہے. یہاں پر ایک اشکال مقدر کا جواب دینا چاہتا ہوں. آپ ایک اشکال آپ یہ بنا سکتے ہیں بھائی معصوم نے احتیاط کہنے کی وجہ کیا ہے؟
نکاح کے اندر معصوم نے کہا کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ نکاح بطریق اولا صحیح ہونی چاہیے، باقی ہونی چاہیے۔ بھائی نکاح بطریق اولا صحیح ہونی چاہیے، بات درست ہے، لیکن نکاح میں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ وہ صحیح ہونی چاہیے۔ تو اس احتیاط سے مراد کیا ہے؟ جب ہم عبادات میں جب احتیاط کہتے ہیں تو مطلب کیا ہے؟ مثلا ہمیں کہتے ہیں بھائی اس برتن کے اندر جو ہے نا نجاست ہے، ایک برتن کے اندر نجاست ہے، ہمیں علم نہیں ہے، بہت سارے برتن کے درمیان اشتباہ ہوا ہے، تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نے ان سب کو ترک کرنا ہے، ہم نے کسی سے پانی نہیں پینا۔ جمعے کے دن نماز کے بارے میں شک ہو جائیں کہ میرے اوپر واجب جمعہ ہے یا ظہر ہے، تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں کو بجا لانا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب یہ معاملات میں آتا ہے، مثلا اس طرح کے نکاح میں آتا ہے، تو یا نکاح واقعی میں صحیح ہے یا نکاح واقعی میں باطل ہے۔ بھئی احتیاط کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ شبہ بین المحظورین میں ہے، یا مثلا ہمارے اوپر نکاح واقعی میں صحیح ہوا ہے یا نکاح واقعی میں صحیح نہیں ہوا ہے۔ یہاں پر احتیاط کا مطلب کیا ہے؟ یہاں امر دائر ہے کس کی طرح؟ اموال کی طرح بین المحظورین میں ہے۔ مثلا میرے اور آپ کے درمیان مثلا کسی مال کے اوپر لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہوا، تو یا مال واقعی میں آپ کا ہے یا مال واقعی میں میرا ہے، واقعی میں کسی ایک کا ہے، تو یہاں پر احتیاط نہیں ہوتا ہے، امر شبہ بین المحظورین میں ہے۔ یا آپ کا ہے تو میرے لیے حرام ہے، آپ کے لیے حلال ہے، یا میرا ہے تو میرے لیے حلال ہے، آپ کے لیے حرام ہے۔ یہاں پر احتیاط میں کوئی چیز نہیں ہے۔ جس طرح مال میں کوئی احتیاط نہیں ہوتا ہے، اسی طرح جو ہے نا فروج اور نکاح میں بھی کوئی احتیاط نہیں ہوتا ہے۔ شبہ بین المحظورین میں دیکھو، ہمیشہ الاوقات شبہ بین المحظورین میں احتیاط ہوتا ہی نہیں ہے، جبکہ معصوم نے یہاں پر کہا ہے کہ احتیاط کرو۔ اس کا معنی کیا ہے؟ تو مصنف فرماتے ہیں معصوم نے یہاں پر احتیاط کہنے کی وجہ کیا ہے؟ وَيُمْكِنُ أَن يَكُونَ الْوَجْهُ فِي ذَلِكَ، ذَلِكَ کا مطلب ذَلِكَ الْاحتیاط، معصوم نے اس نکاح کے اندر احتیاط کا جو حکم دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نکاح صحیح ہے، جو بے صحیح ہے، تو نکاح کے اندر احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ نکاح بطریق اولا صحیح ہے، تو یہ جو نکاح کی صحت پر معصوم نے جو احتیاط کا ہے اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے۔ کون سی وجہ؟ ان ابطال النکاح فی مقام الاشکال والاشتباہ، نکاح کا باطل قرار دینا اس مورد میں جہاں پر نکاح کے اوپر اشکال آتا ہو یا نکاح کے بارے میں اشتباہ ہوا ہو، ٹھیک ہے، تو وہاں پر نکاح کا باطل قرار دینا یستلزم التفریق، یستلزم التفریق اس کے لیے خبر ہے، وہاں پر جو ہے نا فرق یا جدا ہونا لازم آتا ہے بین الزوجین، دونوں زوجوں کے درمیان، مرد اور عورت کے درمیان، علی تقدیر صحت واقعاً اگر نکاح صحیح ہے۔ اس عبارت سے پہلے ہم خلاصے بیان کرتے ہیں۔ دیکھو معصوم فرماتے ہیں ہم نے آپ کو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ نکاح کو باطل قرار نہ دے، صحیح قرار دیں۔ اس میں احتیاط اس طرح سے ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ نکاح باطل ہے، جو اہل سنت والوں نے کہا کہ بے صحیح ہے، نکاح باطل ہے، تو آپ کے نظریے کے مطابق کیا ہوگا؟ علی تقدیر صحت واقعاً، خدا نخواستہ یہ جو وکیل نے مالک کی طرف سے وہ گیا ہے اور مالک کی طرف سے اس کو پتہ نہیں ہے، وہ جا کے آگے کسی کا اس کے نکاح کو کر دیا، نکاح کر دیا، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ حقیقتاً یہ عورت جو ہے نا جس کے ساتھ نکاح کی اس کی بیوی ہے، اور آپ اہل سنت کہتے ہیں کہ مثلا نکاح باطل ہے، بے صحیح ہے، تو آپ کے نظریے کے مطابق ہم ظاہری طور پر نکاح کو باطل قرار دیں، جبکہ واقعاً اس بندے نے نکاح کر لیا ہے، اس کی بیوی بن چکی ہے۔ آپ کے فتوے کے مطابق اگر ہم اس کو باطل قرار دیں تو کیا ہوگا؟ یہ جو عورت ہے حقیقتاً کسی کی بیوی ہے، تو یہ تو ایسے ہی نہیں رہے گی، آپ نے کہا کہ باطل ہے تو یہ ظاہراً کسی اور سے شادی کرے گی، تو کیا ہوگا؟ کسی ذات بعل جسے کہا جاتا ہے، شوہردار عورت کے ساتھ کسی کا زنا کرنا لازم آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ واقعی میں اس کی نکاح کسی کے ساتھ ہو چکی ہے، اور آپ اہل سنت کے فتوے کے مطابق آپ نے ظاہراً تو نکاح کو باطل قرار دیا، تو یہ کسی اور کے ساتھ شادی کرے گی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کسی شوہردار عورت کے ساتھ کسی بندے کا زنا کرنا لازم آتا ہے، وہ کسی اور سے شادی کریں گے تو زنا لازم آتا ہے۔ تو جو ذات بعل والے شوہردار عورت کے ساتھ جو زنا کرے گا اس کا جو گناہ ہے وہ زیادہ شدت ہے، جبکہ ہمارے نظریے کے مطابق شیعہ مثلا امام کے نظریے کے مطابق ہم کہتے ہیں کہ اس کو بھی بطریق اولا صحیح قرار دے دو۔ کیوں؟ اس کے اندر احتیاط ہے۔ احتیاط کس طرح سے ہے؟ معصوم فرماتے ہیں اگر ہم اس کو صحیح قرار دیں گے تو کیا ہوگا؟ صحیح قرار دیں گے تو یہ نتیجہ نکلے گا کہ اگر واقعی میں نکاح صحیح ہو چکا ہے تو یہ تو اسی کی بیوی ہو گئی،
ہم نے بھی کہا تھا صحیح ہے اور واقعی میں بھی نکاح صحیح تھا، یہ اس کی بیوی ہے، یہ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر ہم فرض کرتے ہیں خدا نخواستہ واقعی میں کوئی نکاح نہیں ہوا تھا، مالک نے معذور کرنے کی صورت میں حقیقتاً نکاح باطل تھا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ عورت فقط اس بندے کے ساتھ زنا لازم آتا ہے، شوہردار عورت کے ساتھ زنا لازم نہیں آتا ہے۔ لہٰذا معصوم فرماتے ہیں کہ یہ جو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ یہ جو غیر شوہردار عورت سے جو بندہ جو ہے زنا کرتا ہے اس کا گناہ کیا ہے؟ کم آتا ہے۔ لہٰذا معصوم فرماتے ہیں کہ احتیاط کرو، تو احتیاط سے مراد یہی ہے کہ صحت میں احتیاط کا تقاضا کا مطلب کیا ہے؟ اگر صحیح قرار دیں گے تو اگر واقعی میں نکاح درست نہیں ہے تو زنا ہوگا لیکن گناہ کم ہوگا، لیکن اگر آپ کے بقول ہم باطل قرار دیں اور واقعی میں اس کی نکاح کسی کے ساتھ ہو چکی ہو اور بعد میں یہ کسی کے ساتھ شادی کریں گے تو بطلان والے حکم کے اندر گناہ کی شدت زیادہ ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے ہم نے یہاں پر کہا ہے کہ نکاح کو صحیح قرار دینے میں احتیاط ہے۔ احتیاط سے مراد یہ ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے کہتے ہیں دیکھو اگر جو ہے نا مقام اشکال اور مقام اشتباہ میں اگر ہم کہیں کہ نکاح باطل ہے تو اس کا لازمہ یہ ہوگا تفریق بین الزوجین، دو مرد اور عورت کے درمیان جدائی لازم آتا ہے، علی تقدیر الصحت واقعاً نکاح صحیح ہو اور آپ کے فتوے کے مطابق ظاہراً ان دونوں کے درمیان جدائی آ گئی، ظاہراً آپ نے باطل قرار دیا تو یہ الگ الگ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ الگ ہونے کے نتیجے کی صورت میں وہ عورت ایسے تو نہیں رہے گی، کسی اور کے ساتھ شادی کرے گی۔ فتزوج المرأة، عورت شادی کرے گی، ويحصل الزنا بذات البعل، ذات بعل سے مراد یعنی بعل یعنی ویسے بعل کہتے ہیں داماد کو، یعنی اسی معنی میں ہے، بعل سے مراد یعنی شوہر کو بھی بعل بھی کہتے ہیں نا، مثلا ابوہا و بعلوہا ونوہا، باہر شوہر کو کہتے ہیں۔ تو شوہردار عورت کے ساتھ کسی آدمی کا زنا لازم آتا ہے۔ یہ کیوں لازم آیا؟ اس لازم آنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے فتوے کی وجہ سے آپ نے کہا باطل ہے، تو باطل ہونے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ واقعی میں اس کی بیوی تھی، آپ نے باطل قرار دیا تو وہ کسی اور سے شادی کرے گی، اس کا نتیجہ شوہردار عورت کے ساتھ زنا لازم آتا ہے۔ بخلاف ابقاء نکاح، باطل قرار نہ دیں بلکہ ہمارے نظریے کے مطابق ہم نے کہا باقی رکھنے کی صورت میں یہاں پر جو ہے نا اتنا مشکل پیش نہیں آئے گا۔ کیوں؟ فإنه على تقدیر بطلان النکاح، اگر واقعی میں اگر نکاح باطل تھا، اس وکیل کی نکاح واقعی میں درست نہیں ہے تو کیا لازم آئے گا؟ لا يلزم منه، اس بطلان نکاح سے لازم نہیں آئے گا الا ایک چیز لازم آتا ہے، وہ کیا ہے؟ وطء المرأة الخالیة عن المانی، ایک ایسی عورت کے ساتھ زنا لازم آتا ہے جو مانی سے خالی ہے۔ مانی سے خالی کا مطلب کیا ہے؟ ذات بال نہیں ہے، عام عورت ہے، اس کے ساتھ کسی بندے نے زنا کیا تو اس کی گناہ جو ہے نا کیا ہے؟ شدت میں کمی آتی ہے، اس میں زیادہ نہیں ہے۔ تو وہذا یہ جو یعنی غیر شوہردار عورت کے ساتھ جو زنا ہے احوان، یہ کمزور ہے، اس کی گناہ کی شدت کم ہے، من وطء ذات البعل، یعنی شوہردار عورت کے ساتھ زنا کرنے کی نسبت سے اس میں زیادہ گناہ ہے، اس میں گناہ کم ہے۔ جب ہمارے سامنے دو امر آ جائیں اور ان دونوں میں سے کسی کو کرنا ہی ہمارے اوپر واجب ہے تو ان میں سے جو کم گناہ ہے اس کو بجا لانے میں کیا ہے؟ احتیاط ہے۔ لہٰذا ہمارے نظریے کے مطابق ابقاء نکاح میں احتیاط ہے نہ کہ بطلان میں۔ لہٰذا بے فضولی جب آپ نے صحیح قرار دیا ہے تو بطریق اولا اور احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ نکاح بھی صحیح ہونی چاہیے۔ لہٰذا یہاں تک یہ بات ثابت ہو گئی۔ معصوم نے کیا ثابت کیا؟ اصل معصوم کے نزدیک بے ہے، نکاح فرع ہے، جبکہ اس روایت کی ابتدا میں مشہور والوں نے کیا فرض کیا تھا؟ نکاح کو اصل قرار دیا تھا، بے کو فرع قرار دیا۔ نکاح ہے فضولی صحیح ہے تو بے فضولی بطریق اولا صحیح ہونا چاہیے، یہ کہا تھا، جبکہ معصوم نے اس کے برعکس ثابت کیا، یعنی نکاح فرع ہے، بے اصل ہے۔ جب آپ نے بے کو اصل قرار دیا تو پھر نکاح کو کیا قرار دیا؟ فرع قرار دیا، تو فرع کے حکم سے آپ اصل کے لیے کوئی حکم ثابت نہیں کر سکتا۔ لہٰذا آپ نے جو روایت پیش کی ہے وہ بے فضولی کی صحت پر نہیں ہے۔ بس فالمراد بالاحوط والاشد احتیاطاً، مصنف فرماتے ہیں ہم نے اس روایت کے اندر جو احتیاط کہا تھا، احوط کہا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اشد احتیاط ہے، زیادہ احتیاط نکاح کے بقا میں ہے نہ کہ بطلان میں۔ بس وکیف کان، مصنف فرماتے ہیں یہ جو ہم نے احتیاط کی جو ہم نے بات کی ہے، چاہے وہ احتیاط والی بات درست ہو یا احتیاط والی بات جو ہم نے تفسیر پیش کی ہے وہ درست ہو یا نہ ہو، فمقتضى هذه الصحیحہ اس صحیحہ اس روایت
روایت کا تقاضا کیا ہے؟ انہ اذا حکم بصحت النکاح الواقع من الفضولی، جب آپ حکم کرتے ہیں اس نکاح کی صحت کے حوالے سے جو فضولی سے واقع ہوئی ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ فضولی جو نکاح کریں وہ صحیح ہے، اس حکم سے لم یوجب، یہ لازم نہیں آتا ہے، ذالکہ اس صحت نکاح من الفضولی سے التعدی الی الحکم بصحت بیع الفضولی، نکاح فضولی کی صحت سے بے فضولی کی صحت کی طرف آپ سرایت نہیں کر سکتے، تعدی نہیں کر سکتا ہے۔ نعم، ایک چیز ہے، لو ورد الحکم بصحت البیع امکن الحکم بصحت النکاح، برعکس ہمارے نظریے کے مطابق اگر بیع کی صحت ثابت ہونا وارد ہو جائے، صحت بیع کا حکم اگر وارد ہو جائے، اس سے نکاح کی صحت کو آپ ثابت کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ یہ کہہ سکتے ہیں جب بیع فضولی صحیح ہے تو نکاح فضولی بطریق اولا صحیح ہو سکتا ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن نکاح فضولی کی صحت کے ذریعے سے بیع فضولی کی صحت بطریق اولا ثابت نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہنا نام ورد الحکم بصحت البیع، بیع کی صحت کے ساتھ اگر کوئی حکم وارد ہو جائے بیع فضولی تو امکن الحکم بصحت النکاح، نکاح فضولی کی صحت بطریق اولا ہم ثابت کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ لأن النکاح اولا بعدم الابطال، جب آپ کہتے ہیں کہ بے فضولی صحیح ہو سکتا ہے تو نکاح فضولی میں بھی بطریق اولا احتیاط کے مطابق بطریق اولا وہ صحیح ہو سکتا ہے، باطل نہیں ہوگا، عدم ابطال ہوگا۔ کما ہوا نص الروایت، جیسا کہ روایت کا نص بھی یہی ہے، معصوم کی روایت کی نص یہی ہے، بھائی جب بے صحیح ہو سکتا ہے تو نکاح جیسے اہم مسئلہ جو دماء و فروج کا مسئلہ ہے جس میں بزو ہوتا ہے وہاں پر بطریق اولا وہ صحیح ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہماری آج کے بحث کا خلاصہ یہی ہوا کہ مصنف فرماتے ہیں یہ جو آپ نے بے فضولی کی صحت کے اوپر آپ نے روایت پیش کی تھی صحیحہ محمد بن قیس، صحیحہ محمد بن قیس جو آپ نے بے فضولی کی، صحیحہ محمد بن قیس نہیں ہے بلکہ یہاں پر جو ہے نا مصنف نے یہاں پر پیش کیا تھا بے فضولی، نکاح فضولی کی صحت کے اوپر بے فضولی کی صحت کو موقوف کیا تھا، ٹھیک ہے۔ روایت نمبر کیا ہے؟ یہ والی روایت ہے، ٹھیک ہے، یہ مناہل میں بھی موجود ہے، مقابس الانوار میں بھی موجود ہے۔ جب نکاح فضولی صحیح ہو سکتا ہے تو بے فضولی بطریق اولا صحیح ہو سکتا ہے، یہ ہمارے بے فضولی کی صحت پر دلیل نہیں بن سکتی ہے۔ لہٰذا آج تک میرے خیال میں تقریباً 5 یا 6 دلیل جو مشہور علماء نے بے فضولی کی صحت پر پیش کیا تھا، مصنف نے سب کو رد کر دیا سوائے ایک ہی دلیل کو قبول کیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہی اطلاقات اور عمومات ہے، اوفوا بالعقود احل اللہ البیع۔ اسی کے علاوہ باقی جو ہے نا محمد بن قیس کی روایت ہو، یہ والی روایت ہو، اور ایک اور تھا وہ جو کیا ہے، وہ جو راوی نہیں گیا تھا بکرا لینے کے لیے جس کا کیا نام تھا، عروہ بارقی والی روایت ہو، جتنے بھی ہے سب کو مصنف نے رد کر دیا، یہ بے فضولی کی صحت پر دلیل نہیں بن سکتی۔ کل جو ہے نا مصنف تائید معیدات پیش کرتے ہیں، کچھ ہمارے پاس بے فضولی کی صحت کے اوپر دلیل تو نہیں بنتی ہے لیکن کچھ قرائن اور کچھ معیدات ہم اس کو پیش کریں گے، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ کل ہم بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل محمد، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔